سے شریعت نے جب جوڑا شعبان کو، یہ کیسے بن گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں، سب سے زیادہ کثرت سے روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھا کرتے تھے، سب سے زیادہ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کوئی اور مہینہ ہم نے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے، آپ اتنے زیادہ کثرت سے روزے اس میں رکھتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ کہا کہ اصل میں لوگ یہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے تو بہت سے روزے دار اس کو روزہ رکھنے میں بھول جاتے ہیں، کیوں؟ آنے والا رمضان ہے، وہاں تو روزہ رکھنا ہی ہے، فرض ہے، تو اس وجہ سے شعبان کے نفلی روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہ شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی خاص اعمال ہیں ان پر متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ امید کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں کہ میرے جب بھی اعمال دربار الہی میں پیش ہوں میں روزے سے ہوں، اس وجہ سے میں زیادہ کثرت سے روزے رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی فضیلت میں فرمایا اس میں کثرت سے روزے بھی رکھے، اور ہمارے لیے حکم دے دیا کہ دیکھو 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو۔ سنن نسائی کی روایت۔ اب عجیب بات دیکھیے، سنت کی خلاف ورزی میں ہم کتنے بے باک ہیں، برابر 15 شعبان کے دن روزہ رکھتے ہیں، رات گزری شب برات، صبح روزہ، کیا کہتے؟ شب برات کا روزہ کرتے۔ کون بولا جی؟ کہاں سے آئی بات؟ کس نے بتایا؟ کس نے عمل کیا؟ کون سی حدیث میں؟ کوئی چیز نہیں ہے، نہ عقلاً ہے نہ نقلاً ہے، نہ اللہ کے رسول سے ثابت۔ ایک ضعیف روایت ہے جس میں بتایا گیا ہے حضرت علی کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، ایسا کر کے نماز پڑھو، وہ نماز جس کی ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو تمہارے اگلے پچھلے ہر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے بنانے والے نے بھی روایت کیسی بنائی ہے، دیکھو لوگ حضرت علی پہ کیا کرتے ہیں جی، ایک گروہ ہے جو اللہ بنا بیٹھا، معلوم ہے نا؟ کون بولتا اللہ حضرت علی کو؟ معلوم ہے؟ ہاں، تو علی کو خاص کیوں لائے اس روایت میں؟ معلوم ہو گیا سنی بھائیوں کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ شیعت کی پیداوار ہے، یہ بتا رہا ہے بات۔ شیعہ ہیں جو اندر سے یہ پروپیگنڈا کیے تھے، حضرت علی کے نام پہ الزام لگا، ورنہ تو ابو بکر کو اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا، عمر کو چھوڑ دیا، عثمان کو چھوڑ دیا، حسنین کریمین کو چھوڑ دیا، بڑے بڑے عشرۃ المبشرہ عبد الرحمن بن عوف کو چھوڑ دیا، ابو عبیدہ ابن الجراح کو چھوڑ دیا، سعید ابن زید کو چھوڑ دیا، طلحہ زبیر کو چھوڑ دیا، ان سب کو چھوڑ کے علی کا نام مخصوص طور پہ کیوں لیا؟ معلوم ہوتا ہے ہماری شیعہ بھائیوں نے اس روایت کو گھڑا اور سنیوں میں پھیلا دیا کہ تم کیا کرو، یوں کرو، ورنہ تمام محدثین کا اتفاق ہے یہ متفقن طور پر ضعیف اور کمزور اور گھڑی ہوئی حدیث ہے، اس حدیث کی کوئی بنیاد نہیں۔ یہ میں نے کہتا ہوں، بڑے بڑے علماء جن جن کو آپ مانتے ہیں انہی کے علماء کا پورا مسئلہ لے کے آیا ساتھ، میں آپ کو پڑھ کے دکھاؤں گا کون، یہ صرف ہمارا اپنا نہیں ہے، لوگ غلطی اور غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں کہ یہ لوگ نہیں مانتے جی وہابی جی، اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہابی بھی نہیں ہیں، نہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کوئی جماعت سے ہٹے ہوئے گروہ ہیں، ہم مسلمانوں میں سے مسلمان ہیں، ہمارا کوئی الگ سے کوئی فرقہ نہیں ہے، کتاب و سنت ہماری بنیاد ہے، سب فرقوں کی بنیاد بھی کتاب و سنت ہے، اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ سب علماء جو بھی اچھے رہے ہیں ہمیشہ بدعات سے روکا ہے، خواہ وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، کوئی بھی ہوں، کسی عالم نے بدعات کو رواج نہیں دیا۔ یہ ہم امت کے وہ لوگ ہیں جو ایک جاہل ہیں، دوسرے برے علماء ہیں، جیب بھرو مولوی پیٹ بھرو پیر، یہ دراصل امت کو گمراہ کر کے کیا کرتے ہیں، حلوے مانڈے کے لیے راہیں کھولتے ہیں،
ورنہ تو یہ حدیث کہیں موجود نہیں ہے، کسی محدث نے مانا نہیں ہے، نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ ترمذی میں ہے، نہ ابو داؤد میں ہے، نہ مسند احمد میں ہے، نہ ابن ماجہ میں ہے، نہ سیاہ میں ہے، نہ آ کر امام ابو حنیفہ کے پاس ہے، نہ امام مالک کے پاس ہے، نہ امام شافعی کے پاس ہے، نہ امام احمد بن حنبل کے پاس، نہ صحابہ میں خلفائے راشدین کے پاس ہے، نہ صحابہ میں عشرۃ المبشرہ کے پاس ہے۔ اس طرح گھڑی ہوئی حدیث۔ اچھا، اس کا تانا بانا کہاں جا کے فٹ ہوتا ہے؟ آپ پوچھیں گے نا بھائی ہمارے باپ دادا کرتے آتے تھے، ان کے باپ دادا کرتے آتے تھے، ان کے باپ دادا کرتے آتے، آخر اسلام میں نہیں تو شروع کب ہوئی؟ یہ تو بتاؤ۔ اگر نہیں ہے تو پھر تو اسلام میں ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب سنیے اس کی تاریخ بھی کیا ہے۔ دراصل نہ اللہ کے رسول کے زمانے میں شب برات تھی۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے، میں ابتدا سے لا 9 ہجری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا، ابو بکر صدیق کو امیر بنا کے پہلا حج فرض کیا، نہ اس وقت شب برات۔ حجۃ الوداع 10 ہجری میں خود اعلان کر دیا کہ آج دن مکمل ہو گیا، اور خود بھی حج کیا، نہ اس وقت شب برات۔ 11 میں وفات پائی، ابو بکر خلافت پہ بیٹھے، نہ اس وقت شب برات تھی، نہ ابو بکر نے منایا 15 شعبان۔ پھر اس کے بعد 12 رہا، 13 میں حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی، نہ اس وقت بھی نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو اپنا خلیفہ بنایا، اور 13 میں حضرت عمر خلافت میں بیٹھے، اس وقت بھی 15 شعبان شب برات نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد تقریباً حضرت عمر 10 سال تک خلافت کرتے رہے، بس پر 3 سال ہجری ہو گیا، ہجری 23 ہجری حضرت عمر کی خلافت ختم ہوئی۔ بدبخت ابو لولو فیروز نے حضرت عمر کو خنجر مارا نماز میں، نماز فجر میں، جس کی وجہ سے یہاں سے لے کے یہاں تک پورا جسم پھٹ گیا، اور یہاں سے خون رسنا شروع ہو گیا۔ 3 دن تڑپتے رہے اسی زخم میں۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر انتقال کیے، شہید ہوئے، اور حضرت عثمان کو خلیفہ چنا گیا بسپر 3 میں۔ اس وقت بھی 15 شعبان شب برات نہیں تھی۔ پھر حضرت عثمان آئے، حضرت عثمان بسپر 3 ہجری میں بیٹھے تو کتنے سال رہے؟ 12 سال رہے، 12 سال خلافت کی۔ 12 سال میں 13 شب برات آئے، 13 15 شعبان آئے، حضرت عثمان نے ایک بھی نہیں منایا۔ 30 پر 5 ہجری 35 ہجری تک حضرت عثمان رہے خلافت پر، اور 35 ہجری تک نہ 15 شعبان حضرت عثمان کو معلوم رہی، نہ انہوں نے شب برات منایا۔ 36 ہجری میں بدبختوں نے حضرت عثمان کو ان کے محل میں چڑھ کے انہی کے گھر میں شہید کر دیا، جب بھی شب برات۔ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی آئے خلیفہ بن۔ حضرت علی 36 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک خلیفہ رہے۔ 4 سال کا عرصے میں 15 شعبان اور 5 شب برات آئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے ساتھی کزن، جن کے ہاتھوں میں پلے، جن ہاتھوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھوں نے پالا حضرت علی کو، ایسی شخصیت جو گھر میں بھی تھے، محبوب بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، کزن بھی تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مددگار بھی تھے، ان کی خلافت میں 4-5 شب برات آئی۔ 15 شعبان نہ انہوں نے منایا، نہ شب برات کیا، نہ ان کی زندگی میں کوئی نمونہ ہمیں ملتا ہے۔ حتیٰ کہ 40 ہجری میں حضرت علی کو بھی بدبخت ابن الملجم، بدبخت ترین شخص اس دنیا کا، اس امت کا، مسلمان ہوتے ہوئے خنجر مار کے ہلاک کیا ہے۔ حضرت علی شہید ہو گئے کوفہ۔ 40 ہجری خلفائے راشدین کا دور ختم۔ یہاں سے ایک فرقہ اٹھا جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اٹھا۔ وہ فرقے کا نام ہے، جس نے حضرت علی کو کافر کہا، خوارج۔ انہوں نے دین میں سختی پیدا کی، یہاں تک کہ بڑے بڑے صحابہ کو کافر کہا۔ دوسرا گروہ اٹھا، وہ بھی دین سے دور تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ حضرت علی کی محبت کا نعرہ لے کے اٹھا، شیعہ، جس نے حضرت علی کو بڑھاتے بڑھاتے اللہ بنا دیا۔ سامنے آ کے کہا آپ ہی اللہ ہے۔ حضرت علی نے حکم دیا ان سب بدبختوں کو جلا دیا گیا۔ تو یہ دونوں گروہ اسلام کو
جس ستون اور عمارت میں اللہ کے رسول نے صحابہ کو کھڑا کر کے گیا تھا، جس مضبوطی کے ساتھ یہ لوگ ہیں دیمک کی طرح اس کو کھانے لگے، کھوکھلا کرنے لگے آہستہ آہستہ اندر سے۔ اب حضرت امیر معاویہ آئے 40 میں۔ حضرت امیر معاویہ کتنے سال حکومت کی اس امت مسلمہ پر پتہ ہے؟ 40 سال سے لے کر 60 سال، یعنی 60 ہجری تک پورے 20 سال حکومت کی۔ 40 ہجری سے 60 ہجری تک مکمل 20 سال۔ 20 سال میں تقریباً 15 شعبان آئے، 21 شب برات آئی، اور حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول اتنا مخصوص رکھتے تھے، قرآن اترتا تو لکھنے کے لیے خود بلاتے تھے، امیر معاویہ کو بلاؤ اور قرآن کی کتابت کرنے کے لیے، کاتب وحی حضرت امیر معاویہ۔ ان کو اللہ کے رسول سے یہ محبت نہیں تھی، ان کو پتہ نہیں تھا شب برات میں بڑی فضیلت والی چیز ہے، قبرستان جاؤ، حتیٰ کہ 60 ہجری 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ وفات پائے تو ان کا بیٹا یزید بیٹھا 60 سے 60 پر 4 ہجری۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کی دور خلافت میں حضرت حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے، جس کی وجہ سے یہی اس کا نام بدنام ہو گیا۔ حالانکہ کرنے والوں میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، لیکن اس کی دور خلافت میں ہوا، بس بات اتنی ہے حقیقت۔ پھر آگے بڑھو، 60 پر 4 ہجری کے بعد امت مسلمہ میں بڑا انتشار پیدا ہوا، ہر جگہ لوگ فتنے اٹھتے، لوگوں نے بگاڑ پیدا کر دی، جھوٹی حدیثیں بیان کرنا شروع کر دی، بعضوں نے حضرت علی کی فضیلت میں، بعضوں نے حضرت علی کے خلاف میں، یہاں تک کہ اسلام اس دور میں ایسی بری حالت میں پہنچا کہ ایک طرف مکے کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی حکومت تھی، دمشق میں اہل مروان کی حکومت تھی، کوفے میں ان لوگوں کی جو شیعہ علی ہیں ان کی حکومت تھی، ایک ہی خلافت اسلامیہ میں 3 حکومتیں تھیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے امت پہ رحم کی، پھر بنو امیہ جمے اور انہوں نے پھر اس کو متحد کیا، پھر ایک جمعیت بنی، ایک خلافت بنی۔ پھر اسلام کے اندر جو بڑے بڑے فتنے پیدا ہو گئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اس حساب سے بڑے بڑے اماموں کو بھیجا۔ اس حساب سے نمبر 1 فہرست پہ آنے والے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں 80 ہجری۔ 60 میں امیر معاویہ بیٹھے، 60 پر 5 میں یزید بھی مر گیا، بات وہاں سے ختم ہو گئی۔ پھر یہ 15 سالہ عرصہ بڑے فتنوں کا دور رہا، اور 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدا ہو گئے، اور اس کے بعد 100 ہجری کے بعد تو خود حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اتنا شعور والا کام کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے عقائد کو مرتب کیا، جس کا نام ہے فقہ الاکبر، ان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب۔ پوری تاریخ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک ہی کتاب ہے جو انہوں نے خود لکھی، وہ ہے فقہ الاکبر، جس میں انہوں نے بالترتیب ہمارے لیے عقیدہ اور اس کو بالترتیب صحابہ کی فضیلت بیان کر کے لکھا کہ سب سے پہلے نمبر پہ ابو بکر ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عمر ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عثمان ہیں، پھر اس کے بعد حضرت علی ہیں۔ اس ترتیب میں نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ قرآن میں ہے۔ ہم کیوں اس ترتیب میں مانتے ہیں؟ کیونکہ امت نے اجماع کر کے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ اسی ترتیب میں ماننا ہے، کیونکہ اسی ترتیب میں صحابہ نے خلافت کے اندر خلفاء کو چنا۔ لیکن یہ ترتیب بہت سوں کو پسند نہیں آئی، شیعہ نے علی کو بھی پسند نہیں آئی، اسی طرح خوارج کو بھی پسند نہیں آئی۔ انہوں نے بڑے بڑے گل کھلائے ہیں اس اسلام کو بدنام کرنے کی، حتیٰ کہ آخری سرحد پہ 100 ہجری کے سرحد پہ اللہ تبارک و تعالی نے بنو امیہ میں سے ہی ایک بہت ہی بہترین خلیفے کو بھیجا، جو تاریخ میں خلیفہ خامس کہا جاتا ہے، 5ویں خلیفہ راشد۔ 4 خلیفہ نے، ان کو 5واں کہا جاتا ہے، وہ ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز۔ یہ عمر بن عبد العزیز کی دور خلافت کا زمانہ کیا ہے؟ 99 ہجری تو 101، 2 سال صرف رہے، صرف 2 سال حکومت کی، 2 سال ہی۔ کیوں؟ پورا وہ اسلام کی شان واپس لوٹانے میں انہوں نے کوششیں کی، تو بدبخت دشمنوں نے انہیں زہر دے کے 2 سال کے اندر ہی مار دیا، زہر دے کے مارا گیا ان کو۔
خود ان کے اپنوں نے زہر دے کے مارا. کیوں؟ یہ عمر ثانی کہلائے، دوسرے عمر کہلائے. جتنا شان و شوکت اور فرقے بن کے اسلام کو کھوکھلا کر رہے تھے، ان تمام کو انہوں نے مٹا کے پھر صحیح اسلام لانے کی کوشش کر کے اپنی زندگی اس میں لگا دی. تو دشمنوں نے دیکھا کہ اگر یہ بہت دیر رہیں گے تو آخر کار ہمارے تمام کام جو کچھ ہم نے کوششوں سے اسلام کو کھوکھلا کیا ہے پھر دوبارہ نیست و نابود ہو جائے گا اور اسلام پورے طاقت کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کو زہر دے کے مار دیا. یہ واقعہ کب ہوا؟ 101 ہجری، برابر 100 سال ہجری شروع ہوتی. حضرت عمر بن عبد العزیز شہید ہو گئے، وفات پا گئے. اب اس کے بعد بنو امیہ کو کوئی اچھا خلیفہ نہیں ملا، حتیٰ کہ کمزور ہوتے چلے گئے. تو ایک فرقہ اٹھا بنو عباس میں سے. انہوں نے یہ نعرہ لگایا ان کو خلافت کا حق نہیں، حق ہے تو ہم ہی ہیں جو حضرت عباس اللہ کے رسول کے چچا کے خاندان والے. حالانکہ یہ محبت کرنے والے نہیں تھے، صرف حکومت حاصل کرنے کے لیے حضرت عباس کا نام لے کے آخر کار بڑی حکومت اندر سے بنائی اور ایک ہی دن میں بنو امیہ کا تختہ الٹ دیا اور عباسی چھا گئے. حتیٰ کہ خلافت اموی، خلافت امیہ جسے کہتے ہیں، 132 ہجری کے اندر ختم ہو گئی اور خلافت بنو عباس آ گئی. یہ بنو عباس کیا تھے؟ بنو عباس کا سب سے بڑا بگاڑ دین میں تھا. بڑے بڑے فرقے اس کے اندر آئے. کیوں؟ عربوں کو شکست دے کے آئے تھے تو عجمیوں سے مدد لینا پڑی. تو انہوں نے کیا کر دیا؟ ایرانیوں سے مدد. ایرانی وہ لوگ تھے جو صدیوں سے حکومت کرتے آ رہے تھے. حضرت عمر کے دور خلافت میں یہ بالکل نیست و نابود ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا سب سے بڑا پارلیمنٹ مدین میں جو تھا، مدائن کے اندر، وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کے دور میں دے دیا. اب وہ سب کے سب مٹ کے رہ گئے. آخری بادشاہ ایرانیوں کا یزجرد کہلاتا ہے، اس کو حضرت عثمان کے دور میں مار دیا گیا. وہ خود اپنے آپ، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خودکشی کر کے مر گیا اور ایرانی ملیاں میٹ ہو گئے. لیکن ایران بڑا قدیم مذہب ہے اور ان کے جو اصول اور ان کے جو برستار ہیں وہ بڑی محبت کرتے تھے اپنے اپنے عقائد سے. لیکن جب اسلام کا غلبہ ہوا تو انہوں نے کیا کیا؟ اب دوسرا چارہ نہیں تھا تو اسلامی لحاظ سے لبادہ اوڑھ لیا، جبہ قبہ. ہم بھی جبہ قبہ سے نہ دھوکہ کھاتے ہیں. اصل میں بڑی داڑھی ہو، ہرا دوپٹہ ہو، پھر مسجد کے ممبر میں بیٹھ گیا ہو، 1000 دانے کی تسبیح گلے میں ہو، 2000 دانے کی تسبیح ہاتھ میں ہو، پھر سبحان اللہ کہتے ہوئے حلوہ لاؤ، مانڈے لاؤ، پیسے لاؤ بولتا رہا ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ہے، بالکل صحیح ہے بھائی، یہ جو بھی کہے گا اسلام کے مطابق ہوگا. ہم سمجھ جاتے ہیں. تو یہ بھی یہی اسلام کا لبادہ اوڑھ کے دراصل مسلمان بن گئے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت عمر کو کون قتل کیا؟ ابو لولو فیروز. کون تھا؟ ایرانی تھا، ایرانی غلام تھا جو حضرت عمر کو قتل کیا. وہ عمر جن سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، ابو لولو فیروز ہے قاتل. کہاں سے آیا؟ ایران سے آیا. تو ایران مذہب اسلام کا پرانا دشمن رہا ہے، پرانا دشمن. انہوں نے دیکھا کہ اب اسلام پھیل رہا ہے، مخالفت نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کر، کچھ نہیں بولے، لیکن موقع کی تلاش میں رہے. کب ہمیں موقع ملے گا اسلام بگاڑے. مسلمان تو ہو گئے. تو جب بنو عباس عجمیوں سے ساتھ لیا، عربیوں کو ختم کیا، تو یہ لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ آ گئے، منسٹر لیول پہ آ گئے. ان کو کہتے ہیں برامکہ. تو یہ برامکہ برمک کہتے ہیں فارسی زبان میں آتش گدے. آگ کی پوجا کرنے والے تھے ایرانی. ان کے بڑے بڑے محلات نما قصر تھے، محلات نما بڑے بڑے آتش دان تھے جہاں پر آگ جلتی رہتی تھی. اس کے سامنے یوں تعظیماً کھڑے ہو جاتے، یہی ان کی عبادت تھی ایران کی. تو وہ لوگ کیا کیے، بعضوں نے، بڑا خاندان تھا، مسلمان ہو گئے. اور یہاں پر مسلمانوں میں برامکہ سے نام سے مشہور ہو گئے.
اور اس کا اصل معنی کیا ہے فارسی میں؟ برمک کا معنی ہے آتش گدا، مسجد جیسا کہتے ہیں ہم، ویسا ان کے زبان میں ان کے عبادت کرنے کی جگہ کا نام۔ اب یہ برامکہ اتنے آگے بڑے بنو عباس میں، جب ہارون رشید خلیفہ ہوا، آپ کو معلوم ہے پورے عباسی دور میں سب سے زیادہ شان و شوکت والا بادشاہ ہارون رشید ہے۔ ہارون رشید کے دور خلافت میں خالد برمکی جو تھا وہ وزیر اعظم کے عہدے پہ تھا۔ کہاں پہنچ گئے یہ لوگ؟ ایران سے آ کے۔ پھر اس کے بعد خالد مر گیا 163 ہجری میں، تو اس کا بیٹا تھا یحییٰ برمکی۔ ہارون رشید نے اس کو خلیفہ بنا دیا، اس کو وزیر اعظم بنا دیا، اور یہ یحییٰ برمکی ہارون رشید کی خلافت میں اتنا آگے بڑھا، ہارون رشید ڈمی بن گیا۔ جیسا یہاں صدر ڈمی ہوتا ہے، یہاں کس کی چلتی ہے؟ وزیر اعظم کی چلتی ہے، صدر سائن ڈالنے کے لیے ہوتا ہے بس۔ آپ کو معلوم ہے نا، صدر سائن ڈالنے کے لیے ہوتا ہے۔ چلتا کس کا راج ہے؟ مودی سرکار ہے یا مووی سرکار ہے پتہ نہیں ہے، لیکن ہے سرکار اس کی جس میں چلتا ہے۔ اور ہمارا صدر کیا ہے؟ سائن ڈالنے کے لیے ہوتا ہے۔ بعینی اسی طرح مقام ہو گیا تھا اس دور میں۔ ہارون رشید خلیفہ تھا، چلتا کس کا تھا؟ یحییٰ برمکی کا چلتا تھا، وہ وزیر اعظم کی پوزیشن پہ تھا اس وقت۔ اتنا آگے بڑھ گیا کہ ایک دور میں خود ہارون رشید کو پریشانی شروع ہو گئی، کیا جی میری کچھ چلتا ہی نہیں ہے، چلتا سب اس کا ہے۔ تو اس نے آدمیوں کو رکھ کے آتے رات قتل کرا دیا، وہاں سے یہ فتنہ ختم ہوا۔ تو ان کے دور میں انہوں نے کیا کیا؟ یہ 15 شعبان کا ایجاد کیا۔ اس میں اصل میں کرتے کیا تھے؟ اعلان یہ کر دیا کہ اس میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں، اور فضیلتوں والی وہ تمام احادیث سیٹ کر دی لا کے، جو نہ قرآن میں نہ صحیح حدیث میں ثابت ہیں، وہ سب کے سب گھڑی ہوئی احادیث ہیں جو لا کے فٹ کر دیے۔ اس جیسے اور ایپیسوڈز اور دروس کے لیے MSLI TV آپ کے تعاون کا مستحق ہے۔ اسکرین پر دکھائے گئے نمبرز پر کھل کر تعاون کریں۔ جزاک اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔